اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رچا ہوں۔ ترجمہ: اس مصرے میں سلطان باہو چشمے سے مراد چشمے بھی نہ لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اپنا سارا جسم چشمہ بنا لوں تب بھی میں اپنے مرشد کو دیکھ دیکھ کر سیر نہیں ہو سکتا۔ تشریح: اس مصرے میں سلطان باہو اپنے مرشد سے محبت کی شدت کو خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے سارے وجود میں آنکھیں ہی آنکھیں ہوں اور میں ان تمام آنکھوں سے اپنے مرشد کا دیدار کروں تو وہ بھی کم ہے، کیونکہ مرشد کے دیدار میں اتنے نور و انوار، راز و نیاز اور رموز چھپے ہیں کہ ہر بار کے دیدار سے اس کی لذت اور خمار بڑھتا ہی جاتا ہے۔ یہ وہ نشہ ہے جس کا کوئی اتار نہیں، یہی وہ بےتابی ہے جس کے لیے سکون نہیں، کیونکہ مرشد اپنے قلب و دماغ اور رگ و ریشے میں اللہ کی بندگی اور عشق کو اس قدر سمائے ہوئے ہوتا ہے کہ ہر لمحہ دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھتا اور مشاہدہ حق میں مشغول رہتا ہے۔ اس لیے مرید اپنے مرشد کامل کے روئے انوار میں نور حق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ مرشد طریقت اور شریعت کا پابند ہونا چاہیے، آپ کی ظاہری اور باطنی اصلاح کر کے اللہ عز و جل سے جوڑ دے۔ قرآن پاک سے حوالہ۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ترجمہ: جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے، ارشاد فرمایا یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے جس کی وہ دنیا میں پیروی کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد وہ پیشوا ہے جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلے، خواہ اس نے حق کی دعوت دی ہو یا باطل کی۔ لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ہک کھولا ہک کجا ہوں۔ ترجمہ: اس مصرے میں سلطان باہو فرماتے ہیں، میرے جسم کے ہر پال میں لاکھ لاکھ آنکھیں روشن ہیں جو مرشد کے دیدار میں محو ہیں، جنہیں میں تسلسل دیدار قائم رکھنے کے لیے ایک کھولتا اور ایک کو بند کرتا ہوں۔ تشریح: اس مصرے میں سلطان باہو لوں لوں دے مڈ لک لک چشمہ کہہ کر عشق کے عجیب رم سے آشنائی فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالی کے عشق میں میرے وجود کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی اللہ تعالی کی معرفت میں ڈوبا ہوا ہے اور میں مشاہدہ غیبیہ میں اپنی چشم بینا سے کبھی ظاہر میں تو کبھی باطن میں دیدار حق میں غرق ہوں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معرفت الہی کے قابل وہ شخص ہے جس کی ہمت بلند ہو، یعنی نہ وہ دنیا کا طالب ہو نہ آخرت کا طالب، بلکہ محض حق تعالیٰ کی ذات کا طالب ہو۔ اتنیا ٹھڈیا صبر نہ آوے اور کتھے ول بھجاں ہوں۔ ترجمہ: اس مصرے میں سلطان باہو فرماتے ہیں، شرف دیدار حاصل کرنے کے باوجود نہ صبر ہے نہ قرار، سمجھ نہیں آتی کس کی جانب دوڑوں۔ تشریح: اس مصرے میں سلطان باہو فرماتے ہیں، عشق الہی میں وہ حالت ہے کہ دیدار کر کے بھی اس قدر بے چین ہوں کہ صبر کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ اس دروازے پہ دستک دوں کہ میرے حال زار میں کمی آ جائے اور میں سکون حاصل کر سکوں۔ جب ایک عاشق کو اپنے محبوب کے ساتھ وقت گزارنے کی رسائی حاصل ہو جائے تو اس سے جدائی کا ایک لمحہ بھی محال ہوتا ہے۔ قرآن پاک سے حوالہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ترجمہ: اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مرشد تا دیدار ہے باہو، مینو لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ ترجمہ: اس مصرے میں سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کا دیدار میرے لیے لاکھوں کروڑوں حج کا ثواب ہے۔ تشریح: اس مصرے میں سلطان باہو فرماتے ہیں، جو مرشد کامل فنافی اللہ بقاب اللہ کی منازل طے کر کے منزل مقصود پہ ہو، ایسے مرشد کا دیدار میرے لیے لاکھوں کروڑوں حج کے ثواب کے برابر ہے۔ قرآن پاک سے حوالہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ترجمہ: بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمال کیے، عنقریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل کو ندا کی جاتی ہے کہ
अल्लाह ताला फ़लाँ बंदे से मोहब्बत रखता है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। हज़रत जिब्रील उससे मोहब्बत करते हैं। फिर हज़रत जिब्रील आसमानी मखलूक में निदा करते हैं कि अल्लाह ताला फ़लाँ बंदे से मोहब्बत फरमाता है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनाचा आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर ज़मीन वालों में उसकी मकबूलियत रख दी जाती है। ए तन mera howay, te मैं murshid wekh न रज्जा हूँ. Translation. In this stanza, Hazrat Sultan Bahoo rahmatullah alayh takes the meaning of chashma to chashme-bina and says that even if I make my whole body into spectacles, even then I will not be satisfied with seeing my mentor. Explanation. In this stanza, Hazrat Sultan Bahoo rahmatullah alayh beautifully describes the intensity of his love for his mentor and says that if there are only eyes in my whole existence and I look my mentor with all these eyes, they will be also less, because in the vision of mentor so many bright lights, secrets and codes are hidden, and each vision increases joy and elation. It is such addiction that has no release. It is such desperation for which there is no rest, because a mentor indwells so much in love and worship of Allah within his heart, mind, fiber and veins, that in every moment he sees Allah Azawajal with the eyes of his heart, is engaged in learning the truth. Therefore, the disciple sees the light of truth in the face of his perfect mentor. Murshid should be bound by tariqat and sharia, who can connect you with Allah Azawajal by improving your external and internal. Reference from the Holy Quran. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. Translation. On the day when we shall summon every group along with its leader. Yawma nad'u, the day we will call, he said. Remember the day when we will call every congregation with its imam whom it used to follow in the world. Hazrat Abdullah bin Abbas anha said, it refers to the leader on whose invitation people in the world go, whether he has invited the truth or falsehood. Loon loon de mud lak lak chashma, hik khola hik kajja hu. Translation. In this stanza, Hazrat Sultan Bahoo rahmatullah alayhi says, in every hair of my body there are millions of bright eyes which are focused on the vision of murshid, which I open one and close the other to maintain the continuity of vision. Explanation. In this stanza, Hazrat Sultan Bahoo rahmatullah alayh, by saying Loon loon de mud lak lak chashma, is introducing extraordinary symbols of love. He says, in the love of Allah Azawajal, even the smallest part of my existence is immersed in the cognition of Allah Azawajal. In the learning of unseen, I am immersed in the sight of truth, sometimes outwardly and sometimes inwardly with my eyes. Sheikh Akbar Muhyiddin Ibn Arabi rahmatullah alayhi says, a person who is capable of divine knowledge is one whose courage is high. That is, he is neither a seeker of this world nor a seeker of the hereafter, but simply a seeker of the very of Almighty. Itna dithya sabar na aave, aur kateval bhajja hu. Translation. In this stanza, Hazrat Sultan Bahoo rahmatullah alayhi says that in spite of getting the honor of sight, there is neither patience nor peace. I do not understand to whom to run. Explanation. In this stanza, Hazrat Sultan Bahoo rahmatullah alayhi says, I am in such a state in the love of Allah that I am so anxious even after seeing Him, that even patience is slipping out of my hand. Now I do not understand which door to knock on, so that my condition will abate and I can find peace. Reference from the Holy Quran. والذين آمنوا أشد حبا لله. Translation. And for the believers, no one's love is equal to the love of Allah.
Murshid da deedar hai Bahu, minullah karoda hajjah hu. Translation. In this stanza, Hazrat Sultan Bahoo Rahmatullah alayhi says, the Didar of Murshid-e-Kamil is like the reward of millions and millions of Hajj for me. Explanation. In this stanza, Hazrat Sultan Bahoo Rahmatullah alayhi says, a mentor who is Kamil, Fanafi Allah, reached on Manzil-e Maqsood, crossing the levels of Baqa Billah. The sight of such a mentor is equal to the reward of millions of Hajj for me. Reference from the Holy Quran. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Translation. Indeed, those who believed and did good deeds, the Most Gracious will place love for them. Hadith. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anha narrated that the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam said, if Allah loves a person, He calls Jibreel saying, Allah loves so and so, O Jibreel, love him. Jibreel would love him and make an announcement amongst the inhabitants of the heaven. Allah loves so and so, therefore you should love him also. And so all the inhabitants of the heaven would love him, and then he is granted the pleasure of the people on the earth.